شیخ کی صاحبزادے شیخ سعد صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور لوگوں کو اختصار کے ساتھ خطاب کریں۔ شیخ سعد صاحب۔ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ معزز بھائی اور دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، حضرت ابو ذر اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما سے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑی ہی اہم وصیتیں کی ہیں۔ وصیتیں تو بہت سی کی جاتی ہیں، وصیتیں کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی وصیت سب سے جامع وصیت، سب سے مانع وصیت، سب سے اعلیٰ درجے کی، سب سے عمدہ وصیت کوئی ہو سکتی ہے تو وہ وصیت ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑی ہی اہم وصیتیں کی ہیں، اور یہ دونوں وصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑے جلیل القدر صحابہ کو کی۔ پہلے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جن کا نام جندب ابن جنادہ تھا۔ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں: ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء على رجل اصدق لهجة من ابي ذر۔ اے لوگوں، اس زمین پر یا اس زمین نے جس کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، اس آسمان نے جس پر سایہ کیا ہوا ہے، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ابو ذر سے زیادہ سچے لہجے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ دوسرے صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بْنُ جَبَلٍ۔ میری امت میں اگر سب سے زیادہ کسی کو حلال اور حرام کا علم ہے، یعنی احکام کا فقہ کا علم ہے، تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ معاذ بن جبل امام العلماء یوم القیامت برتوہ۔ معاذ بن جبل سید العلماء، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ معاذ بن جبل امام العلماء یوم القیامت برتوہ، قیامت کے دن اس امت کے جتنے علماء ہوں گے، معاذ ابن جبل سب کے سردار ہوں گے، اور تمام کے تمام معاذ ابن جبل کے پیچھے ہوں گے۔ معاذ ابن جبل ایک ایک قدم ان سے آگے چلتے ہوں گے۔ یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ اتنے بڑے جلیل القدر 2 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بڑی ہی بہترین، بڑی ہی عظیم الشان وصیتیں کی۔ سب سے پہلی وصیت: اتق اللہ حیثما کنت۔ اے ابو ذر، اے معاذ، تم جہاں کہیں بھی رہنا، جس وقت بھی رہنا، جس حال میں بھی رہنا، حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہنا، جس وقت بھی رہنا، جس حال میں بھی رہنا، اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔
اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رہنا، حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہنا، جس وقت بھی رہنا، جس حال میں بھی رہنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، اس حدیث پر غور کیجئے کہ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامة بیضاء فیجعلها اللہ عز وجل هباء منثورا۔ اے لوگو، حیثما کنت کا معنی بتانا ہے کہ کس طرح انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے لوگو، میں اپنی امت میں سے ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں، یأتون یوم القیامہ، جو قیامت کے دن جب آئے گی تو بحسنات امثال جبال تہامة بیضاء، تہامہ پہاڑ کے برابر، تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں اپنے ساتھ لائے گی۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آج ہمیں یہاں بیٹھ کر کسی بڑے پہاڑ کی مثال دینا ہو تو ہم بیٹھ کر مثال دیں گے ہمالیہ کی چوٹی۔ اسی طرح عرب میں اگر کسی بڑے پہاڑ کی مثال دینا ہوتی تو تہامہ پہاڑ کی مثال دی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن فیجعلها اللہ عز وجل هباء منثورا، اللہ تعالی ان کی تمام نیکیوں کو ذرات بنا کر ہوا میں اڑا دے گا، ہباء منثورا کر دے گا۔ ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یہ اپنی نجات کی فکر تھی، اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفهم لنا وجلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ان کے متعلق بتائیے کہ وہ کون ہوں گے، واضح کیجئے، ان کی صفت بیان کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم بھی ان میں کہیں شامل نہ ہو جائیں۔ آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، کوئی غیر نہیں ہوگا، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی جیسے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور جس طرح تم رات میں تہجد گزاری کا اہتمام کرتے ہو، تہجد گزار ہو، وہ بھی رات میں تہجد گزار ہوں گے۔ رات میں تہجد گزاری بھی کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے نیک اعمال تھے، پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، رات میں تہجد گزار ہے، لیکن اللہ تعالی نیکیوں کو ذرات بنا کر ہوا میں اڑا دے رہا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا جرم کیا تھا، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، ان کا صرف ایک جرم تھا، یہ تھا کہ جب وہ اکیلے میں ہوتے، ان کے پاس انہیں کوئی انسانوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اکیلے ہیں، بند کمرے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز سامنے آ گئی، جب دیکھا کہ میں اکیلے ہوں تو وہ ان چیزوں کو کر ڈالتے تھے۔ یہ ہے میرے بھائیو اتق اللہ حیثما کنت۔ کیا جرم تھا؟ لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، لیکن جب اکیلے میں ہوتا، دیکھتا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تقوی اور پرہیزگاری ختم ہو جاتی تھی۔ یہ مطلب ہے اتق اللہ حیثما کنت۔ اے ابو ذر، اے معاذ، تم جہاں کہیں بھی رہنا، جس حالت میں بھی رہنا، جس وقت بھی رہنا، ہر حال ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔ میرے بھائیو تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہر خطبے میں ہم تقوی کے متعلق سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہر خطبے میں خطیب وصیت کرتا ہے تقوی کی۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تقوی کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے۔ مثال کے طور پر عمر فاروق، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ اے ابی، تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے امیر المؤمنین اما سلکت طریقا ذا شوق، اے امیر المؤمنین کبھی آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا جس پر بہت ہی زیادہ کانٹے دار درخت ہوں؟
عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے اے ابی میرا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس پر بہت ہی زیادہ کانٹے ہوں، کانٹے دار درخت ہوں۔ اب ابی بن کعب دوسرا سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں امیر المؤمنین جب آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا تو آپ کس طرح ایسے راستے سے گزرے، کس حال میں ایسے راستے سے گزرے؟ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شمرت واجتہدت، میں نے اپنے بدن کو بالکل سمیٹ لیا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، بالکل اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہوئے میں اس راستے سے گزرا۔ اب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اے امیر المؤمنین یہی تقویٰ ہے۔ گناہ بہت سارے ہیں، برائیاں بہت ساری ہیں، کانٹے دار درخت جو ہے آپ اسے برائیاں سمجھیں، گناہ سمجھیں، آپ کو اس راستے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گناہوں سے اس راستے سے آپ کو گزرنا ہے، آخرت کا سفر طے کرنا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ شمرت واجتہد فرماتے ہیں کانٹے دار راستے سے جب میرا گزر ہوا تو میں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا، اپنے بدن اور اپنے کپڑے کی حفاظت کرتے ہوئے ایسے راستے سے گزرا۔ یہ جو کانٹے ہیں یہ گناہ ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ فتنے ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں آخرت کی طرف، آخرت کی جو منزل ہے، جو جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، ایسے راستے پر ہمیں چلنا ہے، ان کانٹے دار گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اسی طرح تقویٰ کا معنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں التقوى هو الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد اليوم الرحیل۔ تقویٰ یہ ہے کہ هو الخوف من الجلیل، انسان الجلیل یعنی اللہ تعالیٰ کا سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، والعمل بالتنزیل انسان قرآن اور حدیث پر عمل کرے، والرضا بالقلیل اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنا دے رکھا ہے انسان اس پر قناعت اختیار کرے، اس پر راضی رہے، رب کی شکر گزاری ادا کرے، حرام طریقوں سے اور زیادہ سمیٹنے کی کوشش نہ کرے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ موت کے دن کی تیاری میں لگا رہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے تقویٰ کے معنی بیان کیے گئے، ان سب کو سمیٹتے ہوئے بڑے ہی اختصار کے ساتھ تقویٰ کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے، یا ہم تقویٰ کا معنی یہ بیان کر سکتے ہیں جو ہمارے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایہ بفعل اوامر اللہ واجتناب نواہیہ، کہ انسان اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان ایک پردہ، ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دے، انسان اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان ایک پردہ، ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دے۔ یہ پردہ، یہ مضبوط دیوار انسان اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان کس طرح کھڑی کر سکتا ہے؟ بفعل اوامر اللہ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو انسان کرے، ان چیزوں کو بجا لائے، واجتناب نواہیہ، اور جن چیزوں سے بچنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیزوں کو کرتا ہے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس مرد مومن نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان ایک مضبوط پردہ، ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی۔ میرے بھائیو، تقویٰ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ تقویٰ رب العالمین کی وصیت ہے اولین اور آخرین کو، بابا آدم سے لے کر آخری انسان تک کہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ وصیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں بھی، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی یہ وصیت کی جاتی ہے کہ ان اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ تقویٰ کی اہمیت، تقویٰ کی اہمیت میں یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لشکر روانہ کرتے یا جب بھی صحابہ کو روانہ کرتے سفر پر، یا صحابہ سفر پر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر انہیں تقویٰ ہی کی وصیت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح
تقوی کی اہمیت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے کہ تقوی کی کتنی بڑی اہمیت ہے. ایسے وقت پر کہ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی وصیت ہے، ایسے وقت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی وصیت کر رہے تھے. عرباض بن ساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ کیا، اور وعظ بھی ایسا کیا کہ وجلت منها القلوب، ہمارے دل کانپ اٹھے، ڈر گئے، وذرفت منها العيون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعظ و نصیحت سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو. ہم نے کہا کہ اوصنا یا رسول اللہ کأنها موعظة مودع فاوصنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ الوداعی وعظ الوداعی نصیحت ہے، فاوصنا، آپ ہمیں وصیت کیجیے. ایسے وقت پر بھی، ایسے نازک وقت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی صحابہ کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی اللہ کی، والسمع والطاعہ، اور سمع و اطاعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی دو بڑی ہی اہم وصیتیں کی، پہلی تقوی کی اور دوسری سمع و طاعت کی. آج تقوی اور اسی طرح اہم طور پر سمع و طاعت کی جو نصیحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے، اسی میں بگاڑ پیدا ہوا، جس کا سبب اسی میں بگاڑ پیدا ہوا جس کا نتیجہ آج ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. کس طرح بد امنی پھیلی ہوئی ہے، کس طرح مسلمان بے چینی اور مسلمانوں کے درمیان امن مفقود ہو چکا ہے، امن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وصیت، یہی سمع و طاعت کا جو عقیدہ تھا، اس میں بگاڑ کی وجہ سے، بگاڑ کی بنا پر آج ہمارے درمیان بہت بڑے بڑے فتنے موجود ہیں. بات ہو رہی تھی ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کی حدیث کی. آئیے اب دیکھیے تقوی کا مقام و مرتبہ یا تقوی کی فضیلت کیا ہے. میرے بھائیوں، صرف قرآن مجید کی آیتوں کی طرف غور کیجیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے تقوی کے کتنے فضائل بیان کیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی، ہر مشکلات سے نکلنے کا اس کے سامنے راستہ مہیا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی، ہر مشکلات سے نجات دے دیتا ہے، نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آج انسان نوکری کے لیے پریشان ہے، رزق کے لیے پریشان ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا ہے، تقوی اختیار کرو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو ہٹا دیتا ہے. ویعظم لہ اجرا، اور اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے. اور آگے آئیے تقوی کے فضائل میں سے کیا ہے. تقوی کی سبب، تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے، اگر یہ قریہ والے، یہ بستی والے، یہ شہر والے آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور متقی اور پرہیزگار بن جاتے، لفتحنا علیہم ابوابا من السماء، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم ان کے لیے آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. آسمان بھی برکت برساتا اور زمین بھی برکتیں اگاتی. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن انہوں نے نہ تو ایمان لائے اور نہ ہی تقوی اختیار کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم نے انہیں ان کے جرم کی سزا دی. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. کیا یہ بستی والے
اس بات سے بالکل بے باک اور نڈر ہو چکے کہ ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، رات میں یہ سوئے ہوئے ہو اور ان پر ہمارا عذاب آ جائے۔ او امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، کیا یہ بستی والے اس بات سے بھی بالکل بے باک اور نڈر ہو چکے ہیں کہ جس وقت صبح کے وقت جس وقت یہ کھیل کود میں مصروف ہو ان پر ہمارا عذاب آ پڑے۔ افامنوا مکر اللہ، انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل بے باک اور نڈر ہو چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر اور خوف اور تقوی نہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک اور نڈر وہی ہوتا ہے جو کہ خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے، جو کہ گھاٹے میں جانے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تقوی کے فضائل میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر انسان اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، تقوی آ جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے، جس طرح رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اگر اس طرح ڈرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، ایسے انسان کو رب العالمین یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم من سیئاتکم، اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کر لو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ یعنی فرقان کا کیا مطلب؟ فرق کر دینے والی، تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر لو گے، حق کیا ہے باطل کیا ہے سمجھ لو گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ تھی پہلی وصیت، اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر، اے معاذ، تم جہاں کہیں بھی رہنا، جس حالت میں بھی رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اب آئیے دوسری بڑی وصیت، اہم وصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو کی تھی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی کے بعد فوراً نیکی کر لینا، تمحوها، نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا، آج خطبے میں آپ نے سنا کہ انسان کا نفس بھی انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، امارہ بالسوء ہے، شیطان لگا ہوا ہے، انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر احسان، یہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، شیطان خون کی رگوں میں انسان کے خون کی رگوں میں خون کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے، برائیوں کی طرف انسان کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا کو لے جانے لگے، دو صحابہ نے دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی رسلکما انہا صفیہ، آرام سے رہو، یہ میری اہلیہ صفیہ ہے، تمہاری ماں ام المؤمنین صفیہ ہے۔ وہ دونوں صحابہ کو بڑا ہی تعجب ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ ام المؤمنین صفیہ ہیں، ہم آپ کے متعلق کوئی ایسی چیز سوچ بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یاد رکھنا، ان الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم، تم تو نہیں سوچ سکتے کوئی ایسی بات، لیکن شیطان بے شک انسان کے خون کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ علی رسلکما، رک جاؤ، آرام سے چلو، یہ میری اہلیہ، تم ام المؤمنین، تمہاری ماں صفیہ ہے۔ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، انسان کا نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام اور کرم ہے کہ رب العالمین نے ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھلے رکھے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ نہ جانے انسان سے دن بھر میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، انسان اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک آنے لگے، نہ جانے انسان سے کتنی برائیاں ہوتی ہیں، کان کے ذریعے برائی ہو جاتی ہے، آنکھوں کے ذریعے برائی ہو جاتی ہے، کبھی زبان کے ذریعے برائی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے دروازے کھلے رکھے ہیں، مثال کے طور پر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، صرف ایک نماز کی مثال دیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں کونوں میں،
اور رات کے کچھ حصوں یعنی 5 وقتہ نماز قائم کرو. ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ہٹا دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. صرف نماز کی مثال دے رہا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے. اسی طرح دوسری نیکیوں سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے. الصلوات الخمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازیں. والجمعة إلى الجمعة، ایک جمعہ سے اگلا جمعہ. ورمضان إلى رمضان، ایک رمضان سے اگلا رمضان. مکفرات لما بینہن، اپنے درمیان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. لیکن میرے بھائیو ایک شرط ہے، اذا اجتنب الکبائر، جب تک کہ انسان اپنے آپ کو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچاتا رہے. کبیرہ گناہ ایسے گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کا اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے. ایسے گناہوں سے جیسے کہ سحر، جادو، شرک، اسی طرح سے کسی پاک دامن مرد یا عورت پر بہتان تراشی کرنا، اس طرح کے یا سود لینا، سودی لین دین. کبیرہ گناہوں سے جب تک انسان اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جو چلتے پھرتے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے. آئیے قیام اللیل کی طرف، تہجد گزاری کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، اے لوگو تہجد گزاری کا اہتمام کرو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے. وہو قربۃ الی ربکم، تہجد گزاری تمہیں تمہارے رب کے قریب کرتی ہے. ومنہاۃ عن الاثم، اور تہجد گزاری تمہیں گناہوں سے روکتی ہے. ومغفرۃ للسیئات، اور تہجد گزاری تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یہ تھی دوسری وصیت. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر تم سے شیطان کوئی گناہ کرا دے یا تم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے کوئی گناہ کر لو، تمہارا نفس تم سے کوئی گناہ کرا دے تو فوراً نیکی کر لینا، اللہ تعالیٰ اس نیکی سے اس گناہ کو مٹا دے گا. تیسری وصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنا. میرے بھائیو ہمارے دین میں حسن اخلاق کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آپ کو بھیجا گیا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے میری بعثت مجھے بھیجا گیا. ہمارے دین میں اچھے اخلاق کی بڑی ہی اہمیت ہے. اچھے اخلاق اپنانے کے لیے انسان کو اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اچھے اخلاق اپنانا چاہیے. اچھے اخلاق اپنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے، اپنوں سے کیا اخلاق تھے، غیروں سے کیا اخلاق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو تھے ان سے آپ کے کیا اخلاق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ رکھا ہے، قدوہ رکھا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اچھے اخلاق اپنانے کے لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اخلاق اچھے کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق واحسن الاعمال لا يهدي لأحسنها الا انت وقنی سیئ الاخلاق وسیئ الاعمال لا یقی سیئها الا انت. اے اللہ مجھے ہدایت دے، میری رہنمائی کر اچھے اخلاق کی طرف، اچھے اعمال کی طرف. وقنی سیئ لا یہدی لأحسنها الا انت، اے اللہ تیرے سوا اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کی طرف ہدایت دینے والا کوئی دوسرا نہیں. وقنی سیئ الاعمال وسیئ الاخلاق لا یقی سیئها الا انت، اور اے اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا لے، برے اعمال سے بچا لے، تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے برے اعمال اور برے اخلاق سے بچا سکے. اور یہی معنی ہے میرے بھائیو لا حول ولا قوت الا باللہ کا.
انسان جب کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اے اللہ نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی میرے اندر قدرت اور طاقت نہیں، اگر آپ مجھے نیکی کی توفیق دیں تبھی میں نیکی کر سکتا ہوں، آپ مجھے برائی سے بچنے کی توفیق دیں تبھی میں اپنے آپ کو برائی سے بچا سکتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اہم وصیتیں تھیں ابو ذر غفاری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہنا، جس حالت میں بھی رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور نیک برائی کے بعد فوراً نیکی کر لینا، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب